یہ کہانی ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی، ایک ایسے نوجوان کی جس نے صرف 17 برس کی عمر میں وہ سوال کیا جس نے تاریخ کی بنیادیں ہلا دیں۔ سوال یہ تھا، دوسری قومیں خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں ہیں اور مسلمان زوال اور غربت میں کیوں ڈوب گئے؟ یہ سوال محض ایک بیٹے کا اپنے والد سے نہیں تھا، یہ سوال پوری امت کے مقدر پر ایک دستک تھا۔ اس سوال کا جواب روایتوں میں چھپا ہوا ملا کہ دنیا وقتی ہے، یہ سب عارضی ہے، مگر غلام جیلانی برق خاموش نہ بیٹھے۔ ان کے دل میں آگ بھڑکتی رہی۔ وہ سوچتے رہے، اگر دنیا واقعی عارضی ہے تو مسلمان دن رات اسی کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اور اگر یہ سب بیکار ہے تو دوسری قومیں دن با دن ترقی کی سیڑھیاں کیوں چڑھ رہی ہیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جس نے غلام جیلانی برق کی زندگی کو ایک انقلاب میں بدل دیا۔ وہ مسجدوں کے دروازے کھٹکھٹاتے، علماء کے حلقوں میں بیٹھتے، صوفیہ کے کلام پڑھتے اور لائبریریوں کی گرد اڑاتے، لیکن جواب ہر بار ادھورا رہتا۔ ان کے اندر ایک بے چین روح چیخ رہی تھی، آخر مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں؟ آخر ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ سالوں کی تلاش کے بعد غلام جیلانی برق پر کڑوی حقیقت آشکار ہوئی۔ یہ اسلام کا قصور نہیں تھا، یہ ہمارا قصور تھا۔ ہم نے علم چھوڑ دیا، ہم نے عقل کو قید کر دیا، ہم نے محنت بھلا دی اور اندھی تقلید کو اپنا لیا۔ وہی قوم جو کبھی علم و حکمت کی روشنی سے دنیا کو جگاتی تھی، آج اپنی ہی تاریکی میں ڈوب گئی۔ یہ سچ غلام جیلانی برق کے دل پر بجلی بن کر گرا، مگر اسی بجلی نے ان کے فکر کو روشنی دی۔ غلام جیلانی برق نے جب تاریخ کا آئینہ دیکھا تو حقیقت اور بھی واضح ہوئی۔ وہ قومیں جو کبھی جہالت اور کمزوری میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انہوں نے علم کو اپنایا، تحقیق کو زندہ کیا اور محنت کو شعار بنایا، تو وہی قومیں دنیا کی قیادت کرنے لگے۔ کچھ قومیں جنگوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئیں، مگر علم اور عزم نے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اور دوسری طرف وہی مسلمان جو کبھی علم، سائنس اور فلسفے کے معمار تھے، آج پسماندگی کی زنجیروں میں جکڑے پڑے ہیں۔ برسوں کی جستجو اور کھوج کے بعد ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی مشہور کتاب دو اسلام لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک اسلام وہ ہے جو قرآن اور عقل پر مبنی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو صدیوں کی تقلید اور جمود میں قید ہے۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا ہم دنیا کو محض چھوڑ دیں گے؟ علم، تحقیق اور محنت کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ یاد رکھو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو غلامی کی زنجیروں میں جیتے رہیں، اور چاہیں تو مستقبل کے معمار بن کر پھر سے دنیا کو روشنی دیں۔